اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دیتا ہے. اس نے قرآن جو سب سے بڑا فیض دیا ہے وہ بھی بغیر رسول خدا کے نہیں دیا. اس نے جو اہل بیت دیے ہیں وہ بھی بغیر رسول خدا کے نہیں دیے. یہی کہا کہ علی رسول کا بھائی، فاطمہ رسول کی بیٹی ہیں، حسنین رسول کے نواسے ہیں. تو واسطہ فیض اور منبع فیض وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ہیں. اور امیر المومنین علیہ السلام نے رسول خدا کو جو نہج البلاغہ میں ڈسکرائب کیا ہے، جو ڈسکرپشن دی ہے، ایک مثال کے طور پہ اللہ کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ طبیب دوار بطبہ، جب کوئی بھی طبیب ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ اپنی پریکٹس کھولتا ہے اور ہر آدمی کو دعوت دیتا ہے علاج کرانے میرے پاس آ جاؤ، میں نے طبابت کھول لی ہے، میں نے پریکٹس شروع کر دی ہے، میری طبابت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسول خدا کو جو بھیجا تو رسول خدا ایک ایسے طبیب تھے جو اپنی پریکٹس ہاتھ میں لیے گھر گھر جا کے علاج کر رہے ہیں. اللہ قریہ قریہ بستی بستی گئے کہ اے لوگوں راہ ہدایت پہ آ جاؤ. اور یہ جو قرآن کریم نے کہا حریص علیکم عنتم وبالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی کہ ان کو ایک ایسی تما تھی کہ ایک ایک آدمی ہدایت پا جائے، ایک ایک آدمی جہنم سے بچ جائے، ایک ایک آدمی اللہ کے بندگی میں آ جائے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے اصول کافی کی بڑی خوبصورت روایت ہے. اچھا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے محمد جیسی دوبارہ مخلوق خلق ہی نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے جو رسول خدا کو خلق کیا ویسا نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. یہ جتنی نعتیں ہیں یہ مولا امیر علیہ السلام کے اگر الفاظ میں آپ دیکھیں کہ جو رسول خدا کو ڈسکرائب کیا، ڈسکرپشن دی ہے کہ سرور کائنات کے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے سوچنے کا انداز، آپ کے دیکھنے کا انداز، آپ کی ایک ایک چیز، اور کہا کہ اتنی رحمت ہوتے ہوئے اتنی ایک ان کی ہیبت تھی کہ جب گھمسان کا رن پڑتا تھا جنگ میں تو تمام صحابہ پیغمبر کی پشت پہ پناہ لیتے تھے، کہ دشمن اور صحابہ کے درمیان میں رسول خدا اللہ اکبر ایک پوری سپر بن کے کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. جبکہ رسول خدا کی جنگ کے متعلق کسی نے کچھ نہیں کہا. مولا کائنات علیہ السلام نے آپ کی ایک ایک چیز کو، کہتے ہیں کہ اگر رسول خدا آواز بلند کر اللہ اکبر کہتے تھے تو کوئی آپ کے مقابلے میں آ نہیں سکتا تھا، کوئی آپ کا مقابلہ کر نہیں سکتا. اور اگر آپ تلوار اٹھاتے تھے، جیسے حنین، جنگ غزوہ حنین میں آپ نے تلوار اٹھایا کہ گھاٹی تھی اور دونوں طرف سے حملہ ہوا اور لوگ ایک مرتبہ رات کے وقت تاریکی میں سب حملہ جب ہوا تو سب بھاگنے لگے، تو رسول خدا نے اس جملہ کہا، کہتے ہیں کہ پوری زندگی کبھی شعر نہیں کہا، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، سورہ یاسین کی آیت بھی. اور شعر نہیں کہتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ کہ شاعر تھا اس نے قرآن بنا لیا، بنایا نہیں ہے، معجزہ ہے. سبحان اللہ. تو شعر نہیں کہتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ رجز شعر ہوتا ہے رجز مقابلے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ لا کذب، یعنی رسول خدا نے یہ کہتے ہیں کہ شعر کہا نہیں ہے، ہو گیا ہے. اچھا. ہاں، تو آپ نے رجز پڑھا ہے حملہ کرتے ہوئے، قتل نہیں کیا کسی کو، لیکن جب آپ نے تلوار کھینچی اور حملہ کیا تو لوگ کہنے لگے بھاگو، آج محمد خود لڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. لا کذب میں نبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں. اللہ اکبر. جب کہہ رہا ہوں کہ نبی ہوں تو جھوٹا نہیں. نہیں کہ یہاں پہ آج رسول خدا کا جلال اور جمال دونوں نظر آ رہے ہیں. انا ابن عبد المطلب، اللہ، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اللہ، اپنے دادا کی طرف نسبت دی. تو کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر حنین میں کوئی رسول خدا کو دیکھ لیتا تو کہتا کہ شجاعت اتری ہے تو محمد مصطفیٰ پہ. اللہ اکبر. تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے پورا اشربی رسول خدا کے صرف فضائل پہ پڑھا ہے، انہیں کے مصائب پہ پڑھا ہے، ایسی بے انتہا مجالس پڑھی ہیں. اور میری ایک آرزو ہے، پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے شاید جس میں رسول خود سیرت النبی پہ ایوارڈ ملتا ہے. جی. ہر سال یا ہر 2 سال بعد ظاہر ایوارڈ ملتا ہے کہ کسی نے سب سے اچھی سیرت لکھی ہے. تو میری ایک خواہش ہے کہ کوئی نہج البلاغہ سے سیرت النبی لکھے. اللہ اکبر. یعنی حضرت علی کے کلام سے، آپ کے اقوال سے اور کلام سے. ہاں، واہ واہ. کہ اقوال حضرت علی میں رسول خدا کیا ہیں، پھر دنیا کو پتہ چلے گا کہ رسول خدا کیا ہیں. کہ صرف اور صرف جو ہے وہ حضرت علیہ السلام نے کیا ڈسکرائب کیا ہے رسول خدا کی عظمت کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں نا کہ محبتوں کا مرکز، یعنی کہا جاتا ہے نا کہ علامہ اقبال نے جب کہا کہ وان دیگر مولائے احرار جہان، حضرت امام حسین سے متعلق کہتے ہیں، اور جناب مریم اور جناب سیدہ کا جو تقابل کیا ہے تو اس میں کہتے ہیں نا کہ مریم از یک نسبت ہے عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. علامہ اقبال نے کہا کہ اپنی ان کی ایک اسرار خودی، فارسی کی جو کلام ہے، اور ایک ہے رموز بے خودی. رموز بے خودی. جی. تو رموز بے خودی میں یہ نظم حضرت سیدہ پہ علامہ اقبال نے تحریر فرمائی، اور اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو علامہ اقبال آپ جانتے ہیں نا کہ پورا ان کا خودی اور عشق
جی فلسفہ یہی ہے ان کا پورا عشق پہ ہے کہ نہیں، وہ عشق حقیقی. اور وہ تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو جس قافلے میں مریم چل رہی ہیں عشق کے قافلے میں، اس قافلے کی سالار فاطمہ الزہرا، مادر آ قافلہ سالار عشق، مادر آ مرکز پر کار عشق. واہ واہ. تو اب دیکھیں ساری جو محبتیں حسنین اور حسنین کی محبتیں سیدہ، اور سیدہ کی محبتوں کا مرکز رسول اللہ، اللہ اکبر. کہ آپ نے خود فرمایا کہ مجھے اپنی جان مال اور اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ اپنے بابا محبوب ہیں. اللہ اکبر. کس سے کہہ رہی ہیں؟ جناب فضہ سے کہہ رہی ہیں. بیٹوں سے بھی زیادہ جان مال. واہ. تو کہا کہ خبردار میرے بابا کی کسی حدیث کو ضائع نہ ہونے دینا. حضرت فضہ سے کہتی ہیں خبردار جب میں لکھ کے رکھتی ہوں تو اس کو ضائع نہ ہونے دینا، مجھے تلاش کر کے دو. اسماء فضہ میرے بابا کی حدیث کا. تو محبتوں کا، اہل بیت کی محبتوں کا جو مرکز ہیں وہ سرور کائنات ہیں، وہ رسول اکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کی اور پھر جتنی محبت انہوں نے دی. دیکھیں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور میرے تمام سامعین سے میں کہوں گا، رسول خدا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبت اظہار کرنے سے بڑھتی ہے. صحیح. بے شک. اذا احببت رجلا فاخبره، اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو اس کو بتاؤ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو محبت بڑھے گی. اور آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بار بار بتاؤ مجھے تم سے محبت ہے، اپنے بچوں کو، اپنی اہلیہ زوجہ کو. اور صرف کہا نہیں، کر کے دکھایا. پروردگارہ مجھے حسن سے محبت ہے، پروردگارہ مجھے حسین، اللہم انی احب حسین، اللہم انی احبہما، پروردگارہ مجھے ان دونوں سے، حسن و حسین سے محبت ہے. پروردگارہ مجھے فاطمہ سے اپنی بیٹی سے بہت محبت، پروردگارہ مجھے علی سے بہت محبت. یعنی آپ بار بار اس کا اظہار کرتے تھے. اور اتنا زیادہ جب رسول خدا اتنا اظہار کرتے ہیں تو سوچیں اہل بیت کتنا اظہار کرتے ہیں. اللہ اکبر. واقعی کہ حضرت علی بار کہتے ہیں کہ میری محبتوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور یہ جو اتنا زیادہ جو محبتوں کا اظہار رسول خدا کے متعلق اہل بیت نے کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے جب زندہ کیا دین کو، وحی کو، شریعت کو، تو محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام سے کیا. سبحان اللہ.